बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रंप कभी पनामा कैनाल तो कभी ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात क्यों करता है? दरअसल 100 साल पहले बरतानवी एडमिरल जैकी फिशर ने दुनिया के 5 चोक पॉइंट्स को मजबूत बनाया था और आज ट्रंप की आलमी हिकमत अमली दुनिया के इन 5 समंदरी दरवाजों पर कब्जा करने की है। यही वजह है कि दुनिया एक नई सर्द जंग की दहलीज पर खड़ी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा तो आपको सारी की सारी गेम समझ आ जाएगी। लेकिन इस बार जंग तोपों या टैंकों की नहीं बल्कि समंदरी रास्तों की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपनी आलमी हिकमत अमली को इन 5 बड़े समंदरी गुजरगाहों पर मरकूज कर दिया है, जो ना सिर्फ आलमी तिजारत की शहरग हैं बल्कि मुस्तकबिल की जंगों के मैदान भी बन सकती हैं। अमेरिका की गिरफ्त मजबूत रहेगी या चीन खामोशी से इन पर कब्जा जमा लेगा? पहला दरवाजा पनामा कैनाल। अमेरिका की इक्तिसादी शहरग पनामा कैनाल, जो बहरुल अलकाइल को बहरे ओकियानूस से मिलाती है, आज दुनिया की 6% और अमेरिका की 40% कंटेनर तिजारत का जरिया है। 2016 में इसकी तोसी से यह गुजरगाह 2 गुना ताकतवर बन चुकी है। अगर किसी जंग या बहरान की सूरत में सप्लाई चेन मुतासिर हो तो अमेरिकी बहरिया ही वो ताकत है जो इस कैनाल को महफूज बनाएगी। इसलिए ट्रंप का इसरार है कि यह रास्ता आजाद भी रहे और चीनी असर से पाक भी। दूसरा जो दरवाजा है वो है स्विस कैनाल। मशरक़े वुस्ता का दिल स्विस कैनाल दुनिया की 12 से 15% आलमी तिजारत को संभालता है और हर साल 40 के करीब अमेरिकी जंगी जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। यह गुजरगाह ना सिर्फ इसराइल और यूरोप के साथ अमेरिकी ताल्लुकात के लिए अहम है बल्कि बहीरा अहमर और मशरकी बहीरा रूम में अमेरिकी मौजूदगी की जामिन भी है। लेकिन अगर इसके दूसरे कोने पर मसाइल हों तो सारा तवाजुन बिगड़ जाता है और वो है खतरनाक नुक्ता बाबुल मंदब। गजा की तरह एक दहलता दरवाजा बाबुल मंदब वो जगह है जहां बहीरा अहमर और खलीज अदन मिलते हैं। ये वही जगह है जहां हौसी बागियों के हमले आलमी जहाज रानियों को मुतासिर कर चुके हैं। इसके करीब चीन का जिबूती में फौजी अड्डा है, जो कि चीन का सबसे बड़ा गैर मुल्की बहरी अड्डा है और यह बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेशन है। मैं आपको भी बताता हूं कि कैसे आधी दुनिया के जो है अड्डे वहां पे बने हुए हैं। अगर अमेरिका ने यहां क़यादत ना की तो यह पानी चीन की झील बन सकता है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिबूती एक छोटा सा मुल्क है जो अफ्रीका के कोने पर मौजूद है। इस कोने को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। इस जगह पर दुनिया की तमाम ताकतें जगह की ख्वाहिशमंद हैं। इसके पास ना तेल है, ना सोना और ना ही पैसा, मगर जिबूती के पास एक प्राइम लोकेशन है जो कि 23,200 स्क्वायर किलोमीटर पर वाक़या है और इस मुल्क की आबादी 10 लाख के करीब है, जो फ्रांस की साबका कॉलोनी रह चुका है। सबसे अहम जिबूती और यमन के दरमियान 19 किलोमीटर चौड़ा रास्ता बाबुल मंदब स्ट्रेट है। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस स्ट्रेट से रोजाना 4.8 मिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम की मसनूआत गुजरती हैं। जिबूती इसे समंदरी रास्ते पर मौजूद है जहां स्विस कैनाल की वजह से रेड सी मेडिटेरियन सी से मिलता है और यूरोप और एशिया के दरमियान शानदार शॉर्टकट है। स्विस कैनाल मैन मेड वाटरवे है जो हजारों किलोमीटर का फासला तय करने से बचाती है, वरना आपको जहाजों को मेडिटेरियन सी से इंडियन ओशन में आने के लिए अफ्रीका के ऊपर से घूमकर अटलांटिक ओशन से आना पड़ता है। इसकी बंदरगाह को कंट्रोल करने से दुनिया के मसरूफ तरीन शिपिंग रास्तों बहीरा अहमर और नहर स्विस को भी
کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر امریکہ، چین، اٹلی، جاپان، اسپین اور فرانس کے فوجی اڈے موجود ہیں، جن سے جبوتی سالانہ $300 ملین رینٹ لیتا ہے، اور 1977 تک جبوتی فرانس کی کالونی تھا۔ آزادی کے بعد بھی فرانس وہاں پر موجود ہے، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب بھی شاید یہاں اپنا فوجی اڈا بنا لے۔ جبوتی اپنے آپ کو افریقہ کا دبئی بنانے جا رہا ہے، جہاں $3.5 ارب کی لاگت سے فری ٹریڈ زون بنایا جا رہا ہے، جبکہ چین اس میں بڑا سٹیک ہولڈر ہے۔ جبوتی نے چین کے ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ بینک آف چائنا سے متعدد پروجیکٹس کے لیے کئی بلین کے قریب لیے ہوئے ہیں۔ چین نے ایک قدم آگے بڑھا کر جبوتی میں اسٹریٹجک اور اکنامک انٹرسٹ قائم کر لیے ہیں۔ اس لیے یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جبوتی کے مستقبل کے فیصلوں میں فرانس اور امریکہ سے زیادہ چین کی سنی جائے گی۔ 2018 میں بھارت نے بھی یہاں پر بیس بنانے کا منصوبہ بنایا، لیکن چینی اثر رسوخ کی وجہ سے شاید پایہ تکمیل تک نہ پہنچ پائے۔ جبوتی میں ملٹری بیس کا مطلب ہے کہ آپ چند منٹوں میں اہم کنفلکٹ زونز میں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے سامنے ہی واقع ایک اہم ملک یمن پر نظر ڈالیں، جو جبوتی سے تقریباً 30 کلومیٹر دور واقع ہے، دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ یمن کی صورتحال ایران اور سعودی عرب کی کشمکش سے جڑی ہوئی ہے۔ دنیا میں ایسی جگہیں بہت کم ہیں جہاں جانا آسان لیکن آنا مشکل ہے، لیکن افغانستان اور یمن کی جغرافیائی اہمیت ان کے لیے عذاب بن چکی ہے، اور سپر پاورز کے مفادات اور چپکلش نے انہیں میدان جنگ میں تبدیل کر کے عدم استحکام کا شکار کر دیا ہے۔ امریکہ مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں شام، عراق، یمن اور صومالیہ میں اپنی بڑی اور اہم فوجی کارروائیوں کے لیے اس اڈے کو استعمال کرتا ہے، جبکہ چین بھی بھارت کے خلاف اپنے نیوی ایسٹس یہاں پر اکٹھے کر رہا ہے۔ اس میں افریقی ممالک کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے ریلوے کا نظام بھی شامل ہے۔ ان میں سے ایک جبوتی کو ایتھوپیا سے ملاتا ہے، جبکہ انگولیا، نائجیریا، تنزانیہ اور زیمبیا کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے بھی ریلوے ٹریک بچھائے گئے ہیں۔ اس کے بدلے میں افریقی ممالک چین کو قدرتی ذخائر، جن میں ایندھن اور معدنیات وغیرہ شامل ہیں، فراہم کر رہے ہیں۔ امریکہ جبوتی میں فوجی اڈے کے عوض سالانہ جبوتی حکومت کو تقریباً $60 ملین فراہم کرتا ہے۔ یورپی اور دیگر بین الاقوامی بحری افواج بھی ہمسایہ ملک صومالیہ میں قذافی کے خلاف جنگ میں بنیادی طور پر جبوتی کی بندرگاہ کو استعمال کر رہی ہیں۔ اور تیسرا دروازہ آبنائے ملاکا، ساؤتھ چائنا سی کی طرف جو راستہ جاتا ہے، اس کو ایشیا کا دم گھونٹنے والا گلا یعنی ساؤتھ چائنا سی کا انڈین اوشن سے جوڑنے والا یہ گزرگاہ دنیا کی ایک انتہائی اہم تجارت کا راستہ ہے، خاص طور پہ تیل اور LNG کے لیے۔ اوباما اور بائیڈن حکومتوں نے اس مقام کو نظر انداز کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چین نے جنوبی چین کے سمندر پر اپنی گرفت کو مضبوط کر لیا۔ ٹرمپ کی حکمت عملی اس خطے میں دوبارہ گرفت حاصل کرنا ہے، تاکہ نہ صرف فلپائن اور چین جیسے تنازعات قابو میں رہیں، بلکہ تجارتی راستے بھی محفوظ رہیں۔ چوتھا دروازہ شمال مغربی راستہ، برف میں چھپا خزانہ۔ یہ راستہ کینیڈا اور امریکی آرکٹک ساحلوں سے ہوتا ہوا بحیرہ بیوفورٹ تک جاتا ہے۔ اگرچہ یہ برف سے مکمل صاف نہیں ہے، لیکن اس کی جغرافیائی اہمیت بے پناہ ہے۔ یہاں چین، روس، امریکہ اور کینیڈا سب اپنی جگہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ گرین لینڈ کا حصول بھی ٹرمپ کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ تو پھر سوال یہ نہیں کہ یہ گزرگاہیں کہاں ہیں، سوال یہ ہے کہ کون انہیں کنٹرول کرے گا، امریکہ یا چین؟ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے ان راستوں پر اپنا تسلط کھو دیا تو ہم نہ صرف
عالمی طاقت کا تاج کھو دیں گے بلکہ اپنی معاشی بقا بھی۔ یہ سب کچھ آج کی حکمت عملی نہیں ہے۔ ایک پرانا بحری سپاہ سالار ایڈمرل جیکی فشر، برطانوی بحریہ کا وہ افسر جس نے 100 سال پہلے دنیا کے 5 بڑے سمندری چوک پوائنٹس کو برطانیہ کے لیے محفوظ بنایا تھا اور برطانیہ نے پوری دنیا کے اوپر راج کیا تھا، آج اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید وہ وائٹ ہاؤس میں اگلی قومی سلامتی میٹنگ میں ٹرمپ کے ساتھ میز پر بیٹھے ہوئے ہوتے، کیونکہ یہ کوئی عام بحری گزرگاہیں نہیں ہیں، یہ دنیا کی تجارت کی شریانیں ہیں، اور ان پر اختیار کا مطلب ہے کہ طاقت، امن اور اثر و رسوخ۔ امریکہ کے پاس اب 2 آپشنز ہیں کہ وہ تاریخ کا دھارا موڑے یا خاموشی سے سمندر پر کسی اور کا پرچم لہراتا ہوا دیکھے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی کبھی ایک ورلڈ پاور سے دوسری ورلڈ پاور تک طاقتیں ٹرانسفر ہوتی ہیں تو بہت بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں اور دونوں طاقتیں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی ہیں، اور ان کے پاس دنیا کا سب سے جدید ترین اور سب سے زیادہ اسلحہ ہوتا ہے جسے وہ ہر قیمت پہ استعمال کر کے ایک دوسرے کے اوپر غلبہ حاصل کرتے ہیں اور دوسرے کی کمر اس حد تک توڑ دیتے ہیں کہ وہ کئی دہائیوں تک دوبارہ اٹھنے کی جرات نہ کرے، جیسا کہ روس کے ساتھ کیا گیا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے رومن سے لے کے آج تک جتنی بھی سلطنتیں آئی ہیں ان سب کے ساتھ کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔